یہ واقعہ کچھ سال پہلے پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے۔ گاؤں کے باہر ایک پرانی حویلی تھی جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہاں کوئی نہیں رہتا، لیکن راتوں کو روشنی جلتی دکھائی دیتی تھی۔ ہر شخص اس جگہ سے گزرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا تھا۔ اس گاؤں میں راشد نام کا ایک جوان لڑکا رہتا تھا، تیز دماغ لیکن تھوڑا ایڈونچرس تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے سنا کہ اس حویلی میں کوئی جن رہتا ہے جو صرف انہیں دکھائی دیتا ہے جن کے دل میں ڈر کم ہوتا ہے۔ راشد نے ہنس کر کہا، اگر جن انسان سے دوستی کر سکتا ہے تو میں پہلا دوست بنوں گا، اور اس نے وہ اکیلا ٹارچ لے کر حویلی میں گھس گیا۔ حویلی میں اندھیرا تھا، صرف چاند کی روشنی ٹوٹے ہوئے شیشوں سے اندر آ رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں ایک پرانا دیا جل رہا ہے۔ اس کے پاس جاتے ہی آواز آئی، تم آ گئے، میں نے کہا تھا نا ایک دن کوئی ضرور آئے گا۔ راشد گھبرایا، مگر آواز میں نفرت نہیں تھی، نرمی تھی۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ آواز نے کہا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو تم جن کہتے ہو۔ راشد نے کہا، تم انسان کو نقصان کیوں پہنچاتے ہو؟ جن مسکرایا اور بولا، ہر جن برا نہیں ہوتا، جیسے ہر انسان اچھا نہیں ہوتا۔ ہم بھی ایک اور مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم میں رہتی ہے۔ اس نے راشد کو کہا، میں کبھی انسان تھا لیکن اپنے گناہ سے بدل گیا، اب صرف یہ جگہ میری ہے۔ راشد نے دیکھا حویلی کے اندر قرآن کا ایک پرانا صفحہ پڑا ہے جس میں لکھا تھا، اور ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن نے کہا، جب انسان عبادت بھول جاتا ہے تو ہم ان کے دلوں میں بس جاتے ہیں۔ راشد نے آنکھیں بند کر کے دعا پڑھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں، دیا بجھ چکا تھا اور حویلی خاموش۔ صبح اس کے دوست آئے تو راشد بے ہوش پڑا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں وہ قرآن کا صفحہ تھا۔ اس دن کے بعد راشد کبھی اس جگہ نہیں گیا، مگر ہر نماز کے بعد وہ اس جن کے لیے دعا کرتا تھا۔ اس دن کے بعد لوگ کہتے ہیں، کچھ راتوں میں اب بھی اس حویلی سے دعا کی آواز آتی ہے، شاید وہ جن بھی راہ حق پر لوٹ گیا ہو۔ دوستو، نہ ہر جن برا ہوتا ہے، نہ ہر انسان اچھا، لیکن عبادت بھول جانے سے دونوں راستے بھٹک جاتے ہیں۔